نبی ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کی روح اس سے کیا وسپر کرتی ہے. نفس کے وسوسوں کی بات ہو رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. ناٹ فزیکلی، بائی نالج. اللہ تعالیٰ انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانتے ہیں انسان کو. اگین یہ آیت ہماری کس طرح توجہ دلاتی کہ بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کی یاد اسٹیبلش کرو. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویریلی سیٹن ہیز انفلوئنس ود دی سن آف ایڈم اینڈ دا اینجل ہیز انفلوئنس. شیطان بھی سن آف ایڈم کو انفلوئنس کرتا ہے اور اینجل بھی سن آف ایڈم کو انفلوئنس کرتا ہے. ایز فار دا انفلوئنس آف سیٹن ہی پرومسز ایول اینڈ ڈینائز دا ٹروتھ. جہاں تک شیطان کے انفلوئنس کی بات ہے تو وہ انسان کو ایول کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ حق کو ریجیکٹ کرو. ایز فار دا انفلوئنس آف دی اینجل ہی پرومسز گڈنس اینڈ افرمز دا ٹروتھ. جہاں تک بات ہے اینجل کی، وہ گڈنس کی پرومس کرتا ہے اور وہ انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور حق کی طرف لے جاتا ہے. Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. اور جو بھی اچھائی کی طرف آ جائے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں اچھائی حاوی ہے اور اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ کو ریزسٹ کر جاتا ہے. ظاہر ہے اینجل بھی تو اس کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے نا. اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، ضمیر کی آواز بھی اٹھتی ہے اور اینجل بھی ہے ساتھ، ایک اچھا اینجل. اینجلز اچھے ہی ہوتے ہیں، اینجل ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah from the accursed Satan. اور جو کوئی اس کے علاوہ فیل کرے یعنی ایول کو فیل کرے پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس پڑھی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بے شک شیطان تمہیں تھریٹن کرتا ہے پاورٹی سے اور تمہیں فحش کاموں کا کمانڈ کرتا ہے، جبکہ اللہ پرومسز یو فارگیونیس اینڈ فیور فرام ہم. یہ ساری حدیث ہے، اوپر کا پارٹ پلس یہ آیا صحیح ترمذی حدیث نمبر 2988. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ٹیکنیک بتائی کہ وہ تمہیں کہاں سے پکڑتا ہے، فقر کا ڈر ڈال کے، پاورٹی کا ڈر ڈال کے، رزق کی ٹینشن دے کے، اور تمہیں فحش کام کراتا ہے، فحش بول بلواتا ہے، اللہ کے خلاف بھی بول بلواتا ہے، بہت سے فحش کام کرواتا ہے اس ڈر کو ڈال کے. لیکن اللہ تمہیں پرومس کرتا ہے فارگیونیس اور فیور، مغفرہ اور فضل. اللہ کی طرف سے فضل آئے گا بہت زیادہ. سو دس از اے بیوٹیفل حدیث آن ریزسٹنگ ایول تھاٹس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. Deliberation is from Allah and recklessness is from شیطان. سنن الکبریٰ حدیث نمبر 18651.
ताअन्नी, इसको कहते हैं ताअन्नी, ताअन्ननी, डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स टू बी केयरफुल एंड टू टेक वंस टाइम टू रिएक्ट प्रॉपरली। एक किताब है ट्रिगर के नाम से, और उसमें जो ऑथर है उसने पूरी बुक में यही बात डिस्कस की है कि जब आपके माइंड में एक थॉट आता है, एक चीज़ ट्रिगर होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको लिफ्ट कराते हो कि नहीं कराते हो। और अगर करा देते हो तो उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिगर आता है, एक और ट्रिगर आता है, फिर एक और ट्रिगर आता है। इसलिए डेलिब्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, केयरफुल होके, टेकिंग योर टाइम, उसके बाद रिएक्ट करें। गुस्से में कभी रिएक्ट ना करें, पैनिक होके कभी रिएक्ट ना करें। गिव योर सेल्फ टाइम, टेक योर टाइम। आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जल्दबाजी मत करें। तो हदीस है जी के डेलिब्रेशन इज फ्रॉम अल्लाह एंड रेकलेसनेस इज फ्रॉम शैतान। जल्दबाजी और चीज़ पे फौरन से अमल कर लेना, अपने थॉट्स को खुला छोड़ देना, थॉट्स को लिफ्ट कराना है शैतान की तरफ से, और ये आपके माइंडफुलनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। अल कुशैरी, ये भी हमारे इस्लाफ में से गुजरे। अल कुशैरी राइट्स, some of the predecessors said, whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. जो भी इंसान अल्लाह के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हरकात और सकनात को प्रोटेक्ट करेंगे। ये उस हदीस की तर्जुमानी भी है ना कि जो कोई नवाफिल में बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह ताला जो है वो उसको फिर वही काम, अल्लाह ताला उसकी आइज़ बन जाते हैं, अल्लाह ताला उसे उसी जगह ले जाते हैं जहां अल्लाह ले जाना चाहे। इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसके अंदर आ जाते हैं। इस हदीस का मतलब ये कि अल्लाह ताला फिर उसे वही दिखाते हैं जो अल्लाह दिखाना चाहते हैं। अल्लाह फिर उसे उसके हाथ से वही एक्ट्स कराते हैं जो कराना चाहते हैं। देखे ना, कई लोग हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, वो कितने नेक कामों में मुलविस हैं, अल्लाह ताला करा रहे हैं, अल्लाह ताला उसके वली बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए। जो कोई अल्लाह ताला के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह ताला उसके लिम्स को प्रोटेक्ट करेगा। और बस आखिरी में बात करूंगा, टाइम भी जो है वो गुजरता जा रहा है। एक और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताता हूँ इस हवाले से, माइंडफुलनेस के हवाले से। अल कुशैरी का एक कोट है माइंडफुलनेस के हवाले से। अल कुशैरी रिपोर्टेड कि अबू बकर अल फारिसी रहिमहुल्लाह वाज आस्क्ड अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इनवर्ड साइलेंस। मैंने बात की साइलेंस की, इनवर्ड साइलेंस की, कि जब आप काम हैं, आप बैठे हुए हैं और आप थॉट्स को नहीं सोच रहे हैं और आप अल्लाह ताला की याद जो है उसको एस्टैब्लिश करें। कितना ही अच्छा है कि हम नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद बैठ जाएं, जिक्र करें वहां पे बैठ के। कितने अज़कार हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह मानता, सबसे पहले सलाम फेरने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंतस्लाम मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मूतिअ लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एंड देन आयतुल कुर्सी, फिर तीनों कुल, फिर और भी कई अज़कार हैं। अस्तगफिरुल्लाह को आप शामिल कर लें, दुरूद इब्राहिमी को आप शामिल कर लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम को आप शामिल कर लें। तो जब भी आप, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इससे क्या है कि आपका माइंड फोकस रहेगा, साइलेंस की आदत हो जाएगी। आपको मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है सलाम फेरने के बाद, मोबाइल फ़ोन जेब में ही होगा, ना आपके सामने होगा। सिर्फ ये अज़कार करें बैठ के, और फिर वो सुकून देखें जो आपको मिलेगा। फिर वो जो बेचैनी है ना, देखें वो कैसे गायब होती है। वो जो जल्दबाजी है ना पर्सनैलिटी की, वो देखिएगा आपके कैसे सेट होती है आपकी। ये है बेसिकली फार्मूला। तो अल कुशैरी ने कहा कि अबू बकर अल फारसी से किसी ने पूछा कि इनवर्ड साइलेंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जाए। इनवर्ड साइलेंस से क्या मुराद है? कि जब आप काम हैं, बिल्कुल, ही सेड इट इज टू अबैंडन प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। सुभान अल्लाह,
ترک الاشغال بالماضی والمستقبل کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں, کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ, ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا نہ ہوتا, ویسا نہ ہوتا, میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں, اس نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں, فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں, میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی, لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں, پلیز اپنے مائنڈ کو پیس دیں, ذکر کریں, ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی مائنڈ فلنس کے حوالے سے, بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں, اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں, کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا, بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز. اللہ سے مائنڈ فل ہو جائے, اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے, انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں, نماز کو بہت بہتر بنائیں, فوکس رہ کے نماز پڑھیں, اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں, چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک, میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر, میں انکار نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا, لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں, ذکر کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں, بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. اللہ معاف کرے. تو these were some of the suggestions regarding mindfulness. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مائنڈفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر for listening. See you in next episode next week. Till then take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.